خواب رؤیا، رآ یرا سے ہے رؤیا النوم، خواب دیکھنا. ایک رآ یرا رویت رؤیا العین ہے، بیداری میں دیکھنا، اس کو بھی رآ یرا کہتے ہیں. خواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب جاگتا ہے تو اس کی روح بھی جسم کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اور جب یہ انسان سو جاتا ہے اور اس کے اعضاء کو سکون آ جاتا ہے تو روح کو فرصت مل جاتی ہے جسم سے کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہونے کی. لہذا اس فرصت میں یہ مختلف اطراف اور اکناف دنیا کا چکر لگا لیتی، اور انسانی جسم جس طرز اور ڈھب کا ہو اس کی روح اتنی پرواز کر سکے گی. ایک خدا رسید بزرگ اس کی روح سبع سماوات کی سیر کرتی. حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار روح الارواح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امام ابو یوسف کو چوتھے آسمان سے چڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے حضرت کو آواز دی، قف یا یعقوب اسألکا، ٹھہریے ذرا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فلم یلتفت الی وقال راج احمد یسألنی، میری طرف دیکھے بغیر امام ابو یوسف نے کہا احمد ابن حنبل سے کہو وہ بات کرے. شیخ لکھتے ہیں فوائد الشرع میں، فتبین لی بان مرتبتہ عند اللہ الکبریٰ وان رتبتہ عند اللہ القصویٰ. میں سمجھ گیا کہ امام ابو یوسف کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. مطلب یہ کہ آپ احمد کے مقلد ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، محمد کا شاگرد ہے، وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو شیخ عبد القادر کا خواب ہے، اس لیے آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے. کوئی اور خواب دیکھے گا تو اپنے حساب سے دیکھے گا، گلی کوچا مارکیٹ اور منڈی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. خواب میں انسانی روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک جسم کی حفاظت کے لیے موجود رہتا ہے تاکہ مر نہ جائے، اور دوسرا پاکستان اور دنیا کے مختلف شہروں میں چلی جاتی. جیسے ہی اس جسم کو چھیڑ دے موجود روح حس میں آتے ہی وہ سیال روح فوراً پہنچ جاتی ہے آنکھ کے جھپکنے میں. کھول دیا تھا کہ خواب ختم ہو گئے، میں خواب دیکھ رہا تھا. امام غزالی نے خواب دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ابو حامد ہے، مجھے غزالی کہتے ہیں، میں رئی کا رہنے والا ہوں، امام شافعی کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے ایک بات پوچھی تھی اور تیری تقریر شروع ہو گئی، خیر تو ہے؟ غزالی فلاسفر ہے نا. موسیٰ علیہ السلام اس کو فلسفیانہ طریقے سے تنبیہ کر رہا ہے. تو غزالی نے کہا حضرت جی آپ سے بھی اللہ نے صرف اتنا کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تو آپ نے فرمایا ہی عصایا اتوکل علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، ضرورت پڑے تو بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت کام اس سے لینے ہوتے ہیں. لے کیوں ایسا جواب تفصیلاً دے رہے تھے کہ كُنْتُ مُتَلَذِّذًا بِكَلَامِ رَبِّي. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے کلام سے متلذذ ہو رہا تھا. فقال الغزالی افلا اتلذذ بکلام کلیمی،
پھر میں خدا سے بات کیے ہوئے نبی کے کلام سے بھی متلذذ ہو رہا ہوں۔ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مسئلہ فقہ کے اندر بیان ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقہ میں بیان کیا کہ نماز کے پہلے قاعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ درود شریف ہمیشہ اخیر میں ہوتا ہے۔ آج کل کے بدعت میں سے لوگ کہتے ہیں اول و آخر درود، اول و آخر۔ چیلنج ہے میرا پوری دنیا کے اہل علم، مجھے کسی عمل کے شروع میں نصاً درود دکھائے۔ اقول لکم من الشاکرین یا مولا۔ 23 رمضان تک اور اگلے سال تک چلے۔ شرق اور غرب کے علماء آثار و اخبار مجھے جواب دے۔ خالص بدعت اور رضاخانی پراپیگنڈے سے خوفزدہ ہو کر درود پڑھوایا جا رہا ہے خلاف قاعدہ۔ درود تو اخیر میں ہوتا ہے۔ بعض کمکل مولوی عوام کو خوش کرنے والے بے راہ روح دور تفسیر پڑھاتے ہوئے یا قوم کو ترجمہ قرآن کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوہ۔ قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ ظلم اور بدتمیزی۔ قرآن کہتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ ہے۔ پھر نماز کے اندر فاتحہ سے پہلے پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد، تاکہ نماز ہو جائے تیری۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق۔ اہل علم علم کے مسلح پر بیٹھ کر کے جہل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں کہا کہ تم اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ کی دعا پڑھو اور اذان کا جواب دو، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اخیر میں دعاؤں کے آداب میں حمد ثنا کر لو، حاجات رکھو، ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اور سب سے بڑی مثال درود شریف کی خود نماز ہے، ہر نماز کے اخیر میں درود۔ اسلام میں ایسا نماز تجویز نہیں ہوا جس کے شروع میں درود ہو۔ جتنے وظیفوں کے اندر یہ ہے کہ اول و آخر، اس وظیفوں کو ترک کرو، وہ خالص بدعت اور خباثت کے مجموعے ہے، کوئی خیر نہیں اس میں۔ وظیفے رہنے دو، وظیفے کیا ہوتے؟ یہ ہے وظیفہ۔ الف لام را، پوری دنیا کا کوئی وظیفہ نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، سب سے بڑا وظیفہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بس سارے وظیفے نیچے ہو گئے، ختم۔ یہ وظیفے ان کے لیے جو قرآن نہ جانے، ادھر پڑھے اتھے پڑھا، اور قرآن پڑھ گئے، قرآن پڑھ۔ یہ وظیفہ ہے جس کے بغیر محمد الرسول اللہ بھی قدم نہیں لے سکتے تھے۔ یہ وظیفہ ہے جس سے ابوبکر خلیفہ اول ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس نے عمر کی منقبت کی تو اشدهم فی امر اللہ بنے، اور یہ وظیفہ ہے جس نے عثمان اور علی کو سخی اور کرار بنایا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ ابو حنیفہ اور انور شاہ، یوسف بنوری اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ اور آپ اور ہم جیسے کمزور ایک جیسے محتاج ہیں۔ اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ وہ قرآن کی عظمتوں کے سامنے شاذلی کیا بیچتا ہے اور دوسرے لوگ کیا بیچتے ہیں۔